بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ قدر یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں قرآن حکیم کی عظمت کا اظہار ہے بنیادی طور پر۔ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ واحد اور یکتا کتاب، بے مثل اور بے مثال، جس کا کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی خبر، کوئی بات کبھی نہ غلط ہے نہ غلط ثابت ہو سکی، نہ قیامت تک کوئی اسے غلط ثابت کر سکے گا، جس کی مثال دنیا کی ساری طاقتیں بلکہ انسان اور جنات مل کر جس کی مثال ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، جس کا یہ چیلنج ہے کہ اگر اس کی مثال کوئی لا سکتا ہے، جن اور انسان جمع ہو کر ایک جملہ اس جیسا بنا کر لے آئیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ جس کا اہتمام یہ فرمایا گیا چونکہ یہ اس ذات کا ذاتی کلام ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، جس کی عظمت کو کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ یعنی ذات باری کے بارے سوچنا منع ہے۔ ایک آدمی کی عقل مخلوق ہے، اللہ کی ذات خالق ہے۔ مخلوق کے دائرے میں جو چیز آئے گی وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق کو تو سوچا جا سکتا ہے، خالق کو کوئی نہیں سوچ سکتا، لہذا اس کی صفات کے بارے عقل کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں اور اپنی اپنی فہم کے مطابق ہر کوئی سمجھتا ہے، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ روزانہ ہماری تخلیق سے لے کر ہماری بقا، صحت، زندگی، موت، خوراک، غذا، دوا، بیماری، صحت، ہر چیز میں اس کی صفات کا اظہار ہے، تو ان پر سوچ کر ہم اس کی عظمت کا ادراک اپنی حیثیت کے مطابق کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی ذات کے بارے سوچنا منع ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کا کلام ہے تو کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ خالق کائنات کا کلام کائنات کا بادشاہ ہے۔
اب اس کا اہتمام فرمایا. حدیث شریف میں ہے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں انسانوں میں ملکوتی اوصاف، فرشتوں جیسی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایمان والوں میں اوصاف ملکوتی پیدا ہوتے ہیں. نہ کھانا، کم سونا، زیادہ عبادت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ کی کوشش کرنا، برائی سے نہ صرف بچنا، برائی سننے سے بچنا، دیکھنے سے بچنا، کرنے سے بچنا. تو یہ ساری صفتیں فرشتوں کی ہیں. تو حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ انسانوں میں چونکہ اوصاف ملکوتی پیدا ہو جاتی ہیں رمضان میں، اس لیے جتنے بھی آسمانی کلام نازل ہوئے وہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے. تو قرآن حکیم اللہ کا کلام تمام پہلے کلاموں کا جامع، اور ان سے بڑھ کر قیامت تک کے مسائل کو جامع. چونکہ پہلے جتنے کلام تھے مخصوص قوموں کی طرف تھے، خاص زمانوں کے لیے تھے، لہذا ان میں جتنی ہدایات نازل فرمائیں گئی وہ ایک تو ہر قوم کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کے موسم مختلف، علاقے مختلف، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، قد مختلف، رہن سہن مختلف، اسی طرح سوچ کے انداز فکر مختلف. تو ان کے دین بھی ان کے مزاج اور استطاعت کے مطابق تھے، احکام بھی اس ماحول کے مطابق تھے، اور اس وقت تک تھے جب تک اس وقت نبی کی احکام اور نبوت. جب نئی نبوت آ گئی تو نئے احکام آ گئے، نئی کتاب آ گئی. ایک وقت میں ایک قوم میں ایک نبی تھا، دوسری میں دوسرا بھی تھا، متعدد انبیاء تھے. قرآن کریم جب آیا تو یہ ساری انسانیت کے لیے آیا اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آیا. یعنی نزول قرآن سے لے کر قیامت تک انسانی معاشرے کو معیشت، معاشرت، عدالت، سیاست، تعلیم و تعلم، تعلقات باہمی، کوئی سوال جو پیدا ہوگا اس کا جواب قرآن حکیم عطا فرمائے. عام آدمی کی، فرد کی زندگی ہو، قبیلے خاندان کی ہو، قوم کی ہو، اقوام عالم کی ہو، ممالک کی ہو، بین الاقوامی ہو، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. اس کے نزول کے لیے مہینوں میں مہینوں کا سردار رمضان المبارک منتخب ہوا، اور راتوں میں راتوں کی سردار بنائی گئی وہ رات جس میں یہ نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا گیا. جس ہستی پر نازل فرمایا گیا وہ ہستی پوری مخلوق میں بے مثل و بے مثال، انبیاء و رسل میں سردار اور امام، انسان ہوتے ہوئے انسانوں میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. انسانیت کا کے سر کا تاج، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، لانے والا فرشتہ. اللہ کریم فرماتے ہیں رسول کریم، بہت عظیم، بڑی عظمت والا فرشتہ، مطاع،
تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار سما امین۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کی امانت پہ گواہ ہے۔ جو فرشتہ لایا وہ فرشتوں کا سردار جس رات میں نازل ہوا، اس رات کے فضائل یہاں بیان ہونے والے ہیں۔ جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی بے مثل و بے مثال، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، جس شہر میں نازل ہوا روئے زمین کی آبادیوں کا سردار۔ تو اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنا عظیم کلام ہوگا، اس کا پڑھنا کتنا عظیم کام ہوگا، اور جنہیں اس کے حفظ کی سعادت نصیب ہوئی ان پر اللہ کا کتنا احسان ہو۔ جن سینوں میں، جن دماغوں میں، جن دلوں میں وہ محفوظ ہے، ان پر اللہ کا کتنا احسان ہے۔ پھر اس کی قرأت، اس کا حسن، اس کے الفاظ کے زیر و بم، ان باریکیوں کو جاننا کتنا عظیم کام۔ پھر اس کے مفہوم کو جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا مقصد حیات۔ تو فرمایا یقیناً ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا خبر لیلۃ القدر، قدر کی رات ہے کیا، تجھے کیا پتا؟ یعنی انسانی اندازے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے، بہت 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 ہی اچھی ہے، بہت اچھی۔ فرمایا انسانی اندازوں سے وہ بڑھ کر، انسان کتنے اندازے کر لے کسی چیز کی خوبی، کمال اور اچھائی کے، ان سب سے وہ بڑھ کر ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی وہ بڑھ کر عظیم ہے۔ یعنی کوئی 1000 مہینے نہ کھائے، نہ پیے، نہ سوئے، نہ رفع حاجت کر، کوئی کام نہ کرے، صرف عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، صرف، تو بھی اس عظمت کو نہیں پا سکتا جو ایک رات میں حاصل ہوتی۔ یہ کوئی 83 برس سے کچھ اوپر بنتے ہیں، اور انسانوں میں کوئی 83 برس تک پہنچتا ہے۔ تو اس کے 83 برس ہی اگر صرف اللہ اللہ میں بسر ہو جائیں تو وہ سارا ثواب بھی جمع ہو کر ایک لیلۃ القدر کو نہیں پا سکتا۔ یہ اس سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے کہ جس رات میں نازل ہوا اسے اتنی فضیلت ہو گئی، جس ہستی پہ نازل ہوا اس کی عظمتیں بے پایاں، جس شہر میں نازل ہوا روئے زمین پر افضل ترین آبادی، جس مہینے میں نازل ہوا افضل ترین مہینہ، جو فرشتہ لایا فرشتوں کا سردار، خود کلام کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر جس نے اسے مانا، ایمان لایا، اسے سنا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی عظمتوں کو کیا ٹھکانا۔ انسان
اللہ میں حسیات مادی پہ جیتا ہے جانوروں کی طرح. مادی حصے تو جانوروں میں بھی ہیں. خشک سبز چارے میں جانور بھی فرق کر لیتے ہیں. خشک چارہ چھوڑ کر سبزے پر منہ مارتے ہیں. درندے حیوان بھی اپنی غذا کا اہتمام کر لیتے ہیں. بچے پال لیتے ہیں. کھانے پینے کا اہتمام کر لیتے ہیں گرمی سردی سے بچو کر. انسان بھی ساری زندگی یہی کرتا رہا تو اس ایک حیوانوں کی زندگی جیا. دولت جمع ہو جائے, مکان بن جائے, گاڑی ہو جائے, زیور ہو جائے, کپڑے ہو جائیں, کھانا اچھا ہو جائے, اور مر گیا تو ایک حیوانی زندگی جیا نا. بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح, بل ہم اضل, یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں. جانوروں کو تو تخلیقی طور پر جانور پیدا کیا گیا. یہ عظمت انسانی ضائع کر کے جانور بن گئے, یہ ان سے بدتر ہے. اگر دل کی نگاہ سے, باطن کی نگاہ سے, روح کی نگاہ سے دیکھے تو لوٹنے کی دولت تو یہ ہے, اسے پڑھے, اسے سمجھے, اس میں غوطہ زن ہو, پھر اسے حرز جہاں بنائے, اس کے مطابق عمل کرے تو زندگی بھی سنور جائے. موت زندگی سے بھی زیادہ معتبر اور مزیدار ہو جائے. فرشتے استقبال کو آئیں, جنت کی خوشبوئیں لائیں, لباس لائیں, سواریاں لائیں اور استقبال کو آئیں اور عزت سے لے کر جائیں. تو فرمایا ما ادراکم, اب یہاں بات تو ایک رات کی ہو رہی ہے کہ وہ رات کتنی عظیم ہے. وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ ایسی عظیم رات ہے تنزل الملائکۃ والروح, آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر, اللہ پروردگار کی اجازت سے, من کل امر, انتظام عالم کے تمام امور کی دیکھ بھال کے لیے. یعنی 1 سال کے امور فرشتوں کو دکھا کر سپرد کیے جاتے ہیں. یہ بندہ, اس کا یہ کام, صحت, بیماری, رزق, یہ درخت, یہ پودا, یہ جڑیں, یہ بوٹی, یہ بارش کا قطرہ, اسے وہاں پہنچنا ہے. سارا انتظام 1 سال کا فرشتوں کو موقع دکھا کر, چیزیں دکھا کر ان کے سپرد کیا جاتا ہے. بعض مفسرین کرام نے تنزل الملائکۃ والروح میں بعض حضرات نے تو روح سے روح الامین مراد لیا ہے. بعض نے اس سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور نجات میں ہیں, ان نجات والی روحوں کو بھی اس رات میں رخصت ملتی ہے کہ زمین پہ آئیں. وہ زمین پہ آ کے کیا کرتی ہیں؟ تو جن حضرات نے یہ لکھا ہے کہ انہیں بھی رخصت ملتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ آتی ہیں, اپنے گھروں کو, اپنے خاندان کو, اپنی اولادوں کو دیکھتی ہیں, اور اگر وہ نیکی پہ کاربند ہوں تو خوش ہوتی ہیں, دعا کرتی ہیں, اور اگر وہ نیکی چھوڑ گئے ہوں تو دکھی ہو کر, بیزار ہو کر چلی جاتی ہیں. وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر ہمارے بعد روشن ہیں یا ویران ہو چکے ہیں. گھروں کی روشنی عطاعت الہی سے ہوتی ہے.
یہ بجلیوں کے کمکمے، یہ لائٹیں، یہ مادی ہیں، ان کی حیثیت باعتبار معانی کے کوئی نہیں، یہ محض ظاہر ہیں۔ جو کچھ انہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ روشنی انوارات الہی کی ہوتی ہے، اتباع رسالت کی ہوتی ہے، سنت پیغمبر کی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر تاریکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں اگر ارواح کو بھی اللہ رخصت دیتے ہیں تو وہ بھی امتحان ہی ہے انسان کا۔ وہ آ کر کچھ سوار نہیں جاتی، وہ تو سورا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگ زندگی میں بزرگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، یہاں مرے ہوئوں کا انتظار کون کرتا ہے؟ یہاں تو زندہ ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا لحاظ کون کرتا ہے؟ کھانا دینا، دوا دینا، حال پوچھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مر جاتے ہیں تو لوگوں کی دعوت پہ ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جانور بھی ذبح ہو جاتے ہیں، حلوے کی دیگیں بھی پک جاتی ہیں، چائے بھی تقسیم ہوتی ہے، شربت پلائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے مرنے والے کی نہیں ہوتے، اپنی ذاتی شہرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جلسے بعض لوگ بڑا مذہبی پروگرام کرا لیتے ہیں، ختم پڑھوا لیتے ہیں، سب اپنی شہرت کے لیے ہوتا ہے۔ مرنے والے سے دلچسپی ہوتی تو اس کی بیماری میں خدمت کی جاتی، دوا دی جاتی، پیار کیا جاتا، خدمت کی جاتی، عزت کی جاتی۔ بہرحال اللہ کی مخلوق ہر طرح سے ہے، لوگ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اللہ اچھوں کی اچھائی قبول کرے اور بروں کو ہدایت دے۔ یہ بات یقینی ہے کہ روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں زمین پر، اللہ کا وہ فرشتہ جو قرآن لایا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لاتا تھا، وحی لے کر نہیں آتا، انتظام و انصرام عالم کو دیکھنے آتا ہے۔ تو پھر جب یہ سارا انتظام و انصرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندہ کس حال میں ہونا چاہیے؟ غافل ہو، نافرمانی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو تو اچھا لگے گا، یا اطاعت کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، حلال کھا رہا ہو؟ اس لیے اللہ کے بندے کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ اللہ کر رہے ہوں۔ جب اللہ کے فرشتے آئیں تو وہ ہمیں اللہ اللہ میں پائیں، عبادت میں پائیں۔ ویسے علماء کا ارشاد ہے کہ یہ رات ہر رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ 21 میں آ سکتی ہے، 23 میں آ سکتی ہے، 25 میں آ سکتی ہے، 27 میں آ سکتی ہے، 29 میں آ سکتی ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر پھر جماعت سے ادا کر لیتے ہیں، اسے شب بیدار سمجھا جاتا ہے۔ جو راتوں کو ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ تو ہیں شب زندہ دار، لیکن جو عشاء پڑھ کے سو گیا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھ لی، اسے بھی شب زندہ دار تصور کیا جاتا ہے۔ تو گویا اس نے بھی لیلۃ القدر پا لی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے کو کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں تو اس نے لیلۃ القدر پائی، اس کی برکات اسے نصیب ہو گئی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں رات ہو، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتا ہے۔ اس شہر میں 21 رمضان کو ہو، اگلے شہر میں 23 کو ہو، اگلے میں 25 کو ہو۔
اسی طرح شہروں میں، ممالک میں، تو میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر تاک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ. یہ میری سمجھ کی بات ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں، ہو سکتا ہے میں صحیح نہ سمجھا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر تاک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ظہور کہاں ہوتا ہے. اور ایک ملک میں بھی ضروری نہیں کہ یہاں اگر 21 کو لیلۃ القدر ہے تو لاہور بھی 21 کو ہو یا پنجی بھی 21 کو ہو، کیونکہ رحمت الہی کو لٹایا جاتا ہے. اللہ کریم بہت کریم ہے، اور وہ ہر رات میں وہ کرم کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں بانٹی جا رہی ہوتی ہے، لٹائی جا رہی ہوتی ہے. اور یوں اللہ کے بندوں کو یہ ساری راتیں شب بیداری نصیب ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے تو کتنی اعلیٰ بات ہے. تو فرمایا اس رات کو فرشتے روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، من کل امر، امور دنیا کو موقع پر ہر فرشتے کو اس کی ذمہ داری سمجھا دی. فرشتوں کے سردار تشریف لاتے ہیں اور سب کو ان کی ذمہ داریاں سال بھر کے لیے بانٹ دیتے ہیں. یا حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے. غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کی رات کا وقت ہی غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر پہ ختم ہو جاتا، طلوع فجر پہ دن طلوع ہو جاتا. تو یہ ساری رات ان برکات کا یہی عالم رہتا ہے. دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جس کلام کے نزول کے لیے اتنا اہتمام فرمایا جا رہا ہے اس سے ہم نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، اور کتنا اسے عملاً اپنا چکے ہیں، یا ہم اس سے کتنے دور جا رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم طرح طرح کے علوم بچوں کو پڑھاتے ہیں. حق تو یہ تھا کہ بنیادی علم قرآن ہوتا. ہر بچہ، ہر بچی پڑھنے والا پہلے قرآن پڑھتا، پھر اردو، فارسی، انگریزی، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ٹیکنالوجی جو بھی پڑھتا رہتا. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے نظام کافروں کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کی گنجائش نہیں ہے. سادہ ماحول تھا، نئی روشنی کے اندھیرے نہیں پھیلے تھے، تو کم از کم دیہات میں یہ اہتمام ہوتا تھا کہ سکول سے پہلے یا سکول سے آنے کے بعد بچے مساجد میں چلے جاتے اور کم از کم مولوی صاحب سے ناظرہ قرآن تو پڑھ لیتے تھے. اب یہ جو تہذیب جدید آئی ہے جسے نئی روشنی کہا جاتا ہے، اس نے وہ بھی چھین لیا. نہ مساجد میں وہ مولوی رہے اور نہ گھروں میں وہ والدین رہے، نہ وہ اولادیں رہیں، نہ وہ بچے رہے. اب وہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، اب وہ قرآن پڑھنے نہیں جاتے. تو میں بچوں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے اوقات میں آپ کے نصاب میں تو الحمدللہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہے، لیکن اسی پہ نہ رہو. اپنے اوقات میں قرآن کو پڑھو، سمجھو. دونوں عالم کی کامیابی اسی میں ہے. اور یہ کوئی رواجی کتاب نہیں کہ اسے پڑھ لیا جائے.
یاد کر لیا جائے۔ اس کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، یاد کرنا بھی عبادت، لیکن اصل مقصد اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ہماری ان معمولی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔